السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو یقین کر لیجئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو ویڈیو دیکھی یہ وہ لمحہ تھا جس کی تمنا ہر باپ کیا کرتا ہے۔ جب مجھ جیسا کرٹک، مجھ جیسا ناقد یہ کہنے پر مجبور ہے تو آج اس بات کی حقیقت بھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ جس میں کسی نے کہا تھا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے۔ میں کبھی یہ کہا کرتا تھا کہ گمان نہ کر مجھے جرأت سوال نہیں، گمان نہ کر مجھے جرأت سوال نہیں، محض ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا۔ آج اسی لیے میرے پاس کوئی مہمان نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آج کوئی لاجواب ہو، کیونکہ آج میں خود لاجواب ہو کر کے دوسری مرتبہ بلاول بھٹو زرداری کی مدحت فرمانے کا یہ خطرہ مول لے رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا خطرہ مول لینے کا موقع وہ مجھے آئندہ بھی بہم پہنچاتے رہیں گے۔ معرکہ حق کے بعد ڈپلومیٹک سطح پر بلاول بھٹو زرداری نے مودی اور مودی والوں کو رسوا کرنے کے لیے جو کوئی دقیقہ فروگزاشت کیا، اس کا احوال اگر میں اپنے منہ سے آپ کو خود بتاؤں تو شاید آپ کو تھوڑا سا تکلیف ہو۔ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے، بلاول بھٹو زرداری کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت۔ وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. Who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their Prime Minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پاکستان is the victim of terrorism itself۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جب کسی بین الاقوامی فورم پر بلاول بھٹو زرداری کے قسمت کا ستارہ خوب چمکا، جس کے اعتراف میں ایوان صدر میں اسے ایک تقریب کا احوال آپ نے دیکھا، جس میں خود ان کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کو چومنے پر مجبور ہوئے۔ کسی اور کا تو پتہ نہیں، مگر میں اپنی مختصر یادداشت کے سبب بہت زیادہ دور تو نہیں جا سکا، لیکن بے نظیر بھٹو کو جب میں بولتے ہوئے دیکھا کرتا تھا تو مجھے بلاول بھٹو کے ان دونوں پبلک اپیرنسز میں، جہاں انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور خوب لڑا، مجھے ان میں ان کی والدہ کا پرتو نظر آیا۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو لوگ میری زبان درازی سے واقف ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی طرز سیاست پر تنقید کا کوئی موقع کبھی گنوانے سے نہیں چوکتا، کبھی نہیں چوکتا کہ میں اس پہ تنقید کروں۔ لیکن یہ دوسری مرتبہ تھا کہ جب مجھے اپنے تمام ہتھیار ان سے دستبردار ہونا پڑا اور بلاول بھٹو زرداری کی مدحت یوں کرنی پڑی کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پبلک اپیرنس میں اس ڈپلومیٹک جنگ میں صرف نریندر مودی اور ہندوستان کو ہی ذلیل اور رسوا نہیں کیا، بلکہ ان کی توپ تلوار کا نشانہ نتن یاہو جیسا ذلیل آدمی بھی تھا۔ ذرا خود دیکھیے اس ویڈیو میں نتن یاہو سے مودی کی تشبیہ جو انہوں نے دی ہے۔ Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the worst examples possible. We pride ourselves, we in Pakistan pride ourselves that we're the heirs of the Indus Valley civilization. ڈپلومیٹک گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے بلاول بھٹو زرداری نے جو کچھ کہا اسی پر اکتفا کیے لیتے ہیں۔ نتن یاہو سے تشبیہ دے کر کے میرا خیال ہے کافی حسن زن سے کام لیا بلاول بھٹو زرداری نے، لیکن ان دونوں ہستیوں کا موازنہ اگر کیا جائے تو میرا خیال ہے چنگیز خان اور ہلاکو کی
ارواح بھی یقیناً شرمندہ ہو جائیں گی۔ چنگیز خان اور ہلاکو نے مل کر کے دنیا میں اتنا کوہرام نہیں مچایا ہوگا جتنا نریندر مودی اور نتن یاہو اکیلے اپنے اپنے زیر دسترس علاقوں میں مچا چکے۔ ایک بھارتی گجرات کا قصاب جو کشمیر میں اپنے فوجوں سے قتال کرواتا ہے، اور دوسرا وہ جو غزہ میں معصوم مسلمانوں کا خون بہانے پر تیار پاتا ہے خود کو۔ ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری کی اس کوشش کا انورٹڈ کاماز میں انڈیا میں جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نکلا، لیکن اس سے ہم پاکستانیوں کو کسی طور الحمدللہ کوئی فرق نہ پڑنا تھا، نہ پڑا اور نہ ہی پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے نریندر مودی کو جو بے لباس کیا، تو اس کے بعد خود بلاول بھٹو زرداری کو انورٹڈ کاماز میں انڈین میڈیا میں کس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اس کا احوال بتاتی ہے یہ ویڈیو۔ میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا، لیکن معرکہ حق کے دوران وہ 16 یوٹیوب چینلز، وہ 16 صحافی جن میں خاکسار یعنی بقلم خود میں بھی شامل ہوں، جنہوں نے انڈیا سے اپنی انورٹڈ کاماز میں محبت کا ثبوت دیا، جس کے بعد انڈین میڈیا تو چھوڑیے، انڈین سرکار نے ہم سب کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے ڈالا اور ہمارے یوٹیوب چینلز پہ آفت آ گئی، یعنی انڈیا میں بینڈ کر دیا گیا۔ اس سے ہوا کیا؟ اس سے کیا ہم مر گئے؟ بلاول بھٹو زرداری کو آپ نے انڈیا میں شرم دلانے کے لیے نعرے لگوائے، پبلک سے ایجیٹیشن کروانے کی کوشش کی، اپنے میڈیا سے پروپیگنڈا کرانے کی ایک ناکام صحیح آپ نے اٹھا رکھی۔ اس سے کیا بلاول بھٹو زرداری کے اسٹیچر پہ کوئی فرق پڑ گیا؟ بین الاقوامی سطح پر بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں جو ایک ہستی، قداور ہستی جس کو اپیئر ہونا تھا، وہ ہوئی اور ہو کر رہی۔ لیکن یہاں ان تمام کامیابیوں کو گہنانے کا ایک سلسلہ اور بھی شروع ہوا۔ اب ظاہر ہے ایک ڈراسٹک چینج اس ایپیسوڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آنے والا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو کامیابیاں حاصل کرنی تھیں پاکستان کے لیے، الحمدللہ وہ کیں، اس کے گواہ آپ، میں، ہم سب تھے۔ اس کا اختصار کے ساتھ احوال آپ نے اس ایپیسوڈ میں بھی دیکھا، جس کے اعتراف میں ایوان صدر میں منعقد اس تقریب میں صدر پاکستان جو خود آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کے والد ہیں بلاول بھٹو کے، انہوں نے ان کو تمغہ امتیاز بھی دیا اور ان کے گالوں پر بوسہ دے کر کے اپنی پدرانہ شفقت کا اظہار بھی فرمایا۔ لیکن اب آتا ہے کہانی میں ایک چینج۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو کچھ کیا، جب میں اپنے تمام تر تنقیدی تبصروں، تجزیوں، فلانوں کے باوجود اتنی دیر سے یہاں بیٹھ کر کے اور اپنے اوپر ایک ایکسکلیمیشن یا کوسچن مارک لگوانے میں بالکل نہیں چوک رہا، تو پھر آگے چل کر کے یہ جو لوٹ سیل مچائی گئی تھی، اس لوٹ سیل نے کیا بلاول بھٹو زرداری کی اس کامیابی کو، کیا اس تقریب کو گہنا نہیں دیا؟ اب ہم آتے ہیں اس ایک سوال پر۔ بلاول بھٹو نے نہ نریندر مودی کو چھوڑا، نہ نتن یاہو کو۔ چلانا بھیا وہ والا لوپ جو مجھے کھانے کمانے کا موقع دے گا۔ فیصل سبزواری زرداری کی اچیومنٹس پر گھنٹوں مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو نابغہ روزگار ہستی آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر نظر آ رہی ہے، جو مجھے نہ کبھی کسی دور میں، دور جاہلیت میں بھی کبھی نہ بھائی، وہ اب عمر کے 47ویں سال میں کیسے پسند آ سکتی ہے؟ پوچھنا مجھے یہ تھا کہ یہ فیصل سبزواری نے کون سا ایسا تیر، توپ، تلوار چلایا تھا بھیا کہ جو ان کی خدمات کے اعتراف میں زرداری صاحب کو مجبور کر کے اور ان کے گلے میں یہ مالا پہنانے کے لیے مجبور کر دیا گیا؟ یہ کون سا دلی میں کون سی لال قلعے کی چوکی فتح کر کے آئے تھے اپنی بندوق کے ذریعے سے، کہ جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جیسی شخصیت کے ساتھ ان کو کھڑا کر کے اور بلا وجہ اس تقریب پر اتنا بڑا سوالیہ نشان لگا دیا گیا؟ اچھا خاصا پروگرام ہو رہا تھا، طریقے سے ہو رہا تھا، اور مجھے طریقے سے ہی کرنا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے جو پجامہ پہن کر کے کسا ہوا اور اسٹیج پہ سامنے بیٹھ کر کے اور جی بائی کرتا تھا۔ الطاف حسین برا، الطاف حسین کے بارے میں اس وقت بولتا تھا جس وقت یہاں ایسا بولنا یا ایسا سوچنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔
میں آج نہ بولوں تو حیرت کی بات نہ ہوگی. لیکن الطاف حسین برا، الطاف حسین والے اچھے کیسے ہو گئے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا. الطاف حسین کے بارے میں، ایم کیو ایم کے بارے میں باقاعدہ ٹیلی ویژن سکرینز پر میں جب جوان ہونے کی اداکاری کر رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایم کیو ایم ایک ایسی دہشت گرد جماعت ہے جس کے را سے تعلقات ہیں. باقاعدہ اسکرین پر گھنٹوں پریس کانفرنسز میں نے دیکھی بڑی بڑی توپوں کی، جس میں وہ باقاعدہ نقشے دکھایا کرتے تھے اور ان لوگوں کی نقشے بازیوں کے بارے میں ہمیں رٹو طوطے کی طرح سے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں. آج انہی کا ایک گرگا، انہی کا ایک گماشتہ ایوان صدر میں آصف علی زرداری، افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر، صدر پاکستان، اور وہ بھی سیکنڈ ٹرم، ان کے سامنے اچانک سے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان کے گلے میں مالا ڈالو. مطلب کس لیے؟ کوئی ذرا یہی پوچھ لے کہ انہوں نے کے پی ٹی میں وہ جو وزیر بنے تھے یہ پورٹ اینڈ شپنگ کے، تو انہوں نے اس دور میں کتنا، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. لیکن جو میں نہیں کہہ رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہوگا. بہت آسان سا نسخہ ہے. یہ ڈی آئی اے، پی آئی اے، سی آئی اے اور جتنے بھی آئی اے ہیں، ان کے لیے محض میرے خیال ہے 5 سے 10 منٹ کی جاب ہے یہ. لیکن اگین پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کبھی ایم کیو ایم نفیس لوگ بنا کر کے اور اقتدار میں لے آئی جاتی ہے. اس ایک دور میں کہ جب ایم کیو ایم کے نام کا کوئی پرندہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، اس ایک دور میں ایسی کیا آفت پڑی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے اس نابغہ روزگار ہستی کو کھڑا کر کے اور زبردستی فوٹو سیشن کا انعقاد کروا دیا گیا. یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. اور میں اسی پر اپنی گفتگو کو تھوڑی دیر اور جاری رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے بھی کچھ کام ہوئے. مختصر احوال اس کا اگلے لوپ کی صورت میں آپ دیکھیے گا. جب یہ لوٹ سیل لگی تو اس لوٹ سیل سے مستفید ہونے والوں میں کچھ حکومتی زعما، کچھ حکومتی وزراء اور بھی تھے کہ جنہیں سرکار نے ان کی خدمات کے سلسلے میں نوازا. اگلا لوپ چلا دو بھائی، فیصل سبزواری کی جان چھوڑ دو، ان کو ان کے اپنے والے بھی اتنا نہیں پوچھتے جتنا ٹائم ان کو ہم نے دیا ہے. ہاں یہ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم انٹرنیشنل افیئرز کے کہ اسحاق ڈار صاحب اگر نہ ہوتے تو کیا مور کا حق میں پاکستان کی فتح نہ ہوئی ہوتی؟ عطا تارڑ صاحب جو کہ میری ریلیٹڈ منسٹری کے کرتا دھرتا ہیں، میں اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اگر یہ پوچھ لوں کہ انہوں نے انڈیا میں کون سی چوکیاں فتح کی تھیں، ٹھیک ہے انڈیا میں پوری دنیا میں پاکستان کا نیریٹو انہوں نے اجاگر کیا، یہاں بیٹھ کر کے اسکرین پہ انڈیا کی بدعمالیوں کا حساب انہوں نے دیا، لیکن یہ محسن نقوی صاحب کو کیوں نواز دیا بھیا؟ کیا ان کو بلوچستان کی بربادی کا ذمہ دار وہ ایس ایچ او مل گیا جس کی تڑیاں یہ بی ایل اے والوں کو لگایا کرتے تھے؟ سوالات ہیں، اور سوالات ہیں تو ان کے جوابات بھی ہونے تو چاہیے. ایسا مجھے لگتا ہے حضور، ایسا مجھے لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی خدمات کے اعتراف میں وہ جو ان کو ان کے گال پہ بوسہ اور ان کے گلے میں وہ جو مالا ڈالی گئی تھی، وہ جو ان کے سینے پہ تمغہ امتیاز کے نام پر لگایا گیا تھا، اس کو، اس تقریب کو ذاتی حیثیت میں کچھ گہنا سا دیا تھا ان چیزوں نے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا. مختصر سا وقفہ، پھر دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے مہمان بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ آج میں ہوں اور آپ ہیں. یاران جہاں، یاران چمن، یاران وطن یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ خرابیاں جن کی طرف اپنے اپنوں کو نوازنے والی، جن کی طرف میں نشاندہی کر رہا تھا بریک سے پہلے، یہ شاید ابھی اچانک سے اس عرض مملکت میں در آئی ہیں. ایسا نہیں ہے. ذرا یہ ویڈیو لوپ کی صورت میں ملاحظہ کیجئے. جب میرے ہینڈسم اقتدار پر قابض تھے، چچا باجوہ اور انکل فیض کا جادو سر چڑھ کر کے بول رہا تھا، کوئی کام ان کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو پاتا تھا. اس ایک وقت میں ماشاءاللہ یہ عمران خان کے دست راست میں عارفین نامہ کر رہا ہوتا تو میں ان کے لیے وہی استعمال کرتا جو میں وہاں کرتا ہوں. لیکن مجھے یاد آ گیا کہ نیشنل ٹیلی ویژن ہے. ساتھ میں یہ اپنا منہ چھپایا، یہ شرم کے مارے منہ نہیں چھپائیں، یہ اس وقت اپنے آپ کو بیماری سے بچا رہے تھے.
لیکن ان کی صورت میں پاکستان کو جو بیماری لگی تھی اس کا علاج ابھی تک کرنے کی کوشش یا اداکاری کی جا رہی ہے. یہ اپنوں کو ڈانٹا اور غیروں کو بانٹا والی اقتدار میں اپنوں کو نوازنے والی رسم پاکستان میں بہت پرانی ہے. اس کا احوال آپ اس لوپ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان چاروں طرف سے آئسولیشن میں تھا, میرے ہینڈسم کا چراغ ان کے سامنے کسی کا کچھ جاتا ہی نہ تھا, اور اس ایک وقت میں وہ اپنے لوگوں کو سرٹیفکیٹ تقسیم کر کے یہ بتا رہے تھے کہ all is well, جبکہ all was not well at all. میرا خیال ہے اس قصے کو یہیں تک موقوف رکھتے ہیں. اب ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آگے بڑھتے ہیں, اور میری اگلی سٹوری جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, میری ایک اور پسندیدہ ہستی ہے جس کی بار بار میں جانب اشارہ بھی کرتا رہتا ہوں, جن کی نظر بھی اتارتا رہتا ہوں. ایک مرتبہ انہوں نے پھر ایک ایسا کام کیا ہے کہ واجب ہو گئی ہے. کیا واجب ہو گئی ہے ابھی آپ جان جائیں گے, پہلے ویڈیو دیکھیے. یہ پنڈی کھانے والے پنڈی والوں سے نہ لڑے, اور خاص طور پہ مئی کے مہینے میں تو بالکل نہ لڑے. شکریہ. I'm extremely very sorry, یہ ویڈیو نہیں تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, لیکن پروڈکشن آپ سمجھ سکتے ہیں. میں اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں جس میں کامران ٹیسوری بھائی کی بات کر رہے ہیں. میں نے لکھوایا بھی تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, بھائی واپس آ رہے ہیں. تمہارے بھائی جو کراچی ٹھیک کریں گے. کیا پرانی ایم کیو ایم واپس چاہیے؟ یہ دیکھ لو کیا چاہیے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دونوں. آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے میرے پروگرام میں آنے والے کچھ مہمانوں کو بھی اس زمانے میں لگ رہا تھا کہ یہ ٹیمپریچر چیک کروایا جا رہا ہے. ایک صاحب نے تو مجھے یہاں تک قائل کر لیا کہ اب بس یا تو پیپلز پارٹی اور یا پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے الطاف بھائی کی واپسی کا سفر شروع ہونے ہی والا ہے, اور یہ اس کی پہلی قسط یا پہلی ایپیسوڈ یا پہلا ٹیزر یا پہلا پرومو واٹ ایور یو کال اٹ تھا. لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اپنے کہے کو شاندار یو ٹرن کے ذریعے حضرت ٹیسوری نے کچھ یوں واپس لے لیا کہ ہمیں ایک بار پھر سے محسوس ہونے لگا کہ ہم دور عمرانیہ میں موجود ہیں, اور جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ تو بے وقوف ہوتا ہے. وہ ان کے مکرنے والی ویڈیو لگاؤ بھائی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا. بڑا کلیئر بتا دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اور اس پر قائم ہے کہ ہم پاکستان زندہ باد کے ساتھ ہیں. ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ ہیں. ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہیں جو پاکستان مرد آباد کی بات کرے. ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو پاکستان مرد آباد کہے. اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ شاید گورنر سندھ کا سارٹ نہیں, یہ میں نے انداز اپنا میں کرائم ماسٹر گوگو کا کوئی کلپ لگا دیا ہے. لیکن بلیو یو می, یہ کرائم ماسٹر گوگو نہیں تھے, یہ باقاعدہ حاضر سروس گورنر سندھ ہیں. اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ 100 قسم کے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے مجھ کو, 100 قسم کے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے مجھ کو, ہر بات سے یہ صاف مکر جانے کی عادت. 2 دن پہلے عوام کی آنکھوں میں جو خواب سمو رہے تھے, اس کے بعد اپنی آنکھوں سے ان کی کرچیاں نکالتے ہوئے کتنی شان بے نیازی سے موصوف نے فرما دیا کہ کوئی بھی آدمی جو پاکستان زندہ باد نہیں کہتا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ غلطی سے مسٹیک ہو گیا تھا, انداز اپنا تو نہیں چل رہی تھی. لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں تھی, انہوں نے بار بار اپنا تعلق کہیں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی. وہ پنڈی اور بھنڈی والا وہ ساؤنڈ بائٹ جو ہے وہ ذرا لگانا بھیا دوبارہ. کھانے والے پنڈی والوں سے نہ لڑے, اور خاص طور پہ مئی کے مہینے میں تو بالکل نہ لڑے. شکریہ. اب آپ بتائیے, ایک حاضر سروس گورنر
کہ جس کی اپنی معترضہ قسم کی حرکات وہ الگ مختلف سیریز اور پروگرام کرنے کے لیے کافی ہیں، اس کو کیا ضرورت تھی؟ جو وفاق کا نمائندہ ہے اس کو کیا ضرورت تھی کہ پنڈی سے اپنا تعلق جوڑنے کی اداکاری کرے؟ حالانکہ وہ اگر ایسا نہیں بھی کرتا تو بھی 99.99 بلکہ شاید 100% لوگوں کو یقین کامل ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہ بھی کہتے تو بھی بات پوری تھی، تو بھی بات سچی تھی۔ لیکن جناب ٹھہرے کامران ٹیسوری، ان کا وہ ساؤنڈ بائٹ لگانا بھائی جو میں نے بڑی عرقریزی سے ڈھونڈا تھا، جس میں وہ ووٹ کو عزت دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے آپ نے پہلے بھی تو ووٹ دیا تھا، وہ والی ویڈیو لگاؤ ذرا۔ سوچ کر ووٹ دینا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دینا، دینا ہے تو دے بھی دینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے بھی دیا تھا، نکلا نہیں تو کیا ہوا؟ صحیح یا غلط؟ اب سمجھ میں آیا۔ یہ عجیب دور ہے خدا کی قسم، مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ کے مترادف۔ پہلے کسی زمانے میں اگر کوئی چور چوری کرتا تھا اور آپ اس کو دھر لیتے تھے تو وہ کچھ ہیلے بہانے کرتا تھا، کوئی جواز تراشتا تھا، کوئی عذر بیان کرتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ سینہ ٹھوک کر کے پبلک میں برسر عام کھڑے ہو کر کے فارم 47 والے نظریے کو تقویت دے کر کے اپنی مہر تصدیق ثبت فرما رہے ہیں، اور وہ بھی موصوف گورنر، وہ جس کا براہ راست تعلق جمہوریت سے ہے، وہ جس کا براہ راست تعلق حکومت سے ہے، وہ کھڑے ہو کر کے پبلک کو یہ میسج دے رہا ہے کہ تم کسی کو بھی ووٹ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ آپ پر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ یوں ہی جھک نہیں مارتے، آپ نے ان کو یہ اعتراض اٹھانے کا جواز خود فراہم کیا ہے، وگرنہ کسی کو کیا پڑی ہے۔ مرتضیٰ وہاب جن کے حوالے سے میں نہ جانے کتنے پروگرامز کر چکا ہوں، میں ان کو ڈچک بچک اور ٹک ٹاک میئر اور پتہ نہیں کیا کیا آن ایئر اسی جگہ بیٹھ کے کہہ چکا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات اللہ رب العزت نے آئینی طریقے سے ان کے منہ سے نکلوائی ہے اباؤٹ کامران ٹیسوری۔ ذرا وہ ساؤنڈ بائٹ لگانا یار۔ گورنر سندھ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہے؟ ہاں آپ مجھے بتائیں کہ آئینی اعتبار سے گورنر صاحب سیاست کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب نوٹس دے لو۔ کیا خیال ہے؟ کسی صوبے میں یہ چیز نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مجھے مرتضیٰ وہاب سے یہاں اعتراض اختلاف پیدا کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ جب حضرت کامران ٹیسوری کوئی نئی حرکت، کوئی نیا شگوفہ چھوڑ کر کے توپوں کا رخ اپنی طرف نہیں کر لیتے۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ جب وہ اپنی ترجیحات کا برسر عام اعتراف نہیں فرماتے۔ نہ جانے کسی نے ان کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ باقاعدہ ایک سرکاری منصب رکھتے ہیں جس کی ایک توقیر ہے، جس کی ایک حرمت ہے۔ اس عہدے پر ان سے پہلے نہ جانے کتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل لوگ رہ چکے ہیں۔ میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں پرسنالٹی وائز اگر میں بات کروں، میرا کوئی لینا دینا ان سے نہ تھا، نہ ہے، اور نہ شاید آئندہ کبھی ہوگا۔ لیکن گورنر ہاؤس میں نے ایک ایونٹ جب اٹینڈ کیا بحیثیت ایک ایونٹ مینیجر، محمد میاں سومرو جب پنڈال میں داخل ہوئے بحیثیت گورنر سندھ، اور جو ان کی پرسنالٹی تھی، جو ان کا کرزمہ تھا، وہ آج بھی میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ اور جس طرح کی اٹکھیلیاں میرے سرکار کرتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی ہرا پاجامہ پہن کر کے، کبھی لال سوٹ پہن کر کے، کبھی عوام کو بھائی کی واپسی کی نویدیں سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے، بخدا یہ تو میں اپنے دل کی آواز بتا رہا ہوں کہ میرا کسی بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا منصب جو کتنی سنجیدگی کا متقاضی ہے، جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جسٹس کیا جائے، اس کے ساتھ کامران ٹیسوری صاحب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا آنے والی تاریخ میں کوئی دوسرا گورنر کامران ٹیسوری کے قریب بھی گزر سکتا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم نے سب نے مل کر کے اس عہدے کو رسوا کیا ہے۔ جب ہم نے ایک FA پاس عمران اسماعیل کو گورنر سندھ بنا دیا، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ گانا اچھا گاتا ہے، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے، اور اس تبدیلی نے جو جھاڑو پھیرا ہے اس مملکت میں تو علمان الحفیظ
جب ہم نے محمد زبیر صاحب کو، اللہ معاف کرے معاذ اللہ توبہ استغفار، میں یہ ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، جن کی ایک نادر و نایاب قسم کی ویڈیو منظر عام پہ آ جانے کے باوجود بھی وہ نہایت شان کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے اور پہلے میاں نواز شریف کے گن گاتے تھے اور اب وہ عمران خان سے اپنے خاندان کے کشتوں کے پشتے جوڑتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، آپ یقین کیجئے کامران ٹیسوری کے آگے یہ دونوں ہستیاں، بلکہ ان سے پہلے کی جتنی ہستیاں ہیں اور ان کے آگے کی جتنی نان سیریس ہستیاں ہوں گی، مجھے لگتا ہے کہ وہ پانی بھریں گی. کامران ٹیسوری نے جو یہاں پہ ایک مقام سیٹ کر دیا ہے، جو اپنے نقشے پا چھوڑے ہیں، ان کے داغ دھوتے دھوتے نہ جانے گورنر ہاؤس کا کتنا رنگ نکل جائے گا، اس کا ادراک مجھے بھی ابھی تک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بریک شاید ہو چکا ہے اور مجھے دینا 1.5 منٹ ہے. میں کامران ٹیسوری صاحب کے بارے میں اب مزید کیا کہوں، کیونکہ کامران ٹیسوری صاحب ہر دوسرے دن اپنے حوالے سے جو کچھ کہتے رہتے ہیں. کامران ٹیسوری صاحب کبھی اپنے گورنر ہاؤس میں کوئی گھنٹی لٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ایک بہت ہی جید قسم کی پرسنالٹی ان کو بلا کر کے اور ان سے اپنے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو انالیسس دلواتے ہیں، اپنا موازنہ معاذ اللہ توبہ استغفار ثم معاذ اللہ کرواتے ہیں، اور وہ بھی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ نے میرا خیال ہے گورنر کی وہ ڈانس فرماتی ہوئی ویڈیو شاید سب نے دیکھی رکھی ہوگی، میں نے دیدہ و دانستہ نہیں چلائی، تذکرہ کر دینا ہی کافی ہے. یہ فتویٰ جن موصوف نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر کے کامران ٹیسوری کے برابر میں دیا تھا کہ کامران ٹیسوری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش پا پر چل رہے ہیں اور وہ ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. میں کلمہ واحد کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اس ہستی کے کسی بہت قریبی سے میری جب گفتگو ہوئی تو اس نے یہ اعتراف کیا اور بے جھجک کیا کہ اب بہت سارے لوگ اس فتوے کے بعد اور اس ویڈیو کے منظر عام پہ آنے کے بعد منہ پہ رومال رکھ کر کے اور گھر سے نکل رہے ہیں، وہ بھی جب ضرورت پڑ جائے تو. میرا خیال ہے کامران ٹیسوری صاحب سے تو کوئی بات کرنا ابس ہے، یا کسی عہدے اور کسی منصب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. عہدہ منصب وہ ریاست کا ہوتا ہے، یہ حکومتی پوزیشن نہیں ہوتا. حکومتیں جو مجھے پڑھایا گیا بحیثیت انٹرنیشنل ریلیشنز کے طالب علم کے، حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں. حکومتوں کی اہمیت مسلمہ، لیکن حکومتیں مستقل نہیں ہوتیں. تاہم ریاست جس کی تمام اکائیاں ہم سب اچھے سے جانتے ہیں، ریاست کی علامت وہ سب اپنی جگہ مضبوط رہنے چاہیے، اور اگر کوئی ان کی بنیادوں کو کھوکھلی کرے تو وہ ریاست کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. میرا خیال ہے پروگرام میں ہمیں ایک بریک کی کال دے دی گئی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے. ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی ساری گفتگو کے بعد اب مجھے مزید کچھ آپ سے کہنا چاہیے، لیکن موضوع کی مناسبت سے مجھے یہاں حبیب جالب کی ایک غزل، ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے. میں سوچتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ شیئر کرتا چلوں. حبیب جالب صاحب نے لکھا تھا، وہی حالات ہیں فقیروں کے، وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. اپنا حلقہ ہے حلقہ زنجیر، اپنا حلقہ ہے حلقہ زنجیر، اور حلقے ہیں سب امیروں کے. ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، یہ حبیب جالب صاحب نے کہا تھا. اس کا اس فتوے سے کوئی لینا دینا نہیں جو میں نے ابتدا میں دیا. ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. وہی اہل وفا کی صورتحال، وارے نیارے ہیں بے ضمیروں کے. حاصل غزل سازشیں ہیں وہی خلاف عوام، سازشیں ہیں وہی خلاف عوام، مشورے ہیں وہی مشیروں کے. حبیب جالب صاحب گو کے اور بھی بہت کچھ کہہ گئے تھے. انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن اگر یہ کہہ ہی لیا جائے بچ بچا کر کے کہ آج صرف اس تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے اور کوئی چیز تو آگے پیچھے نہیں ہوئی. میں جب کبھی بھی اخبار میں یہ خبر پڑھتا ہوں، ہر سال یہ خبر چھپتی ہے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے،
میں اس خبر کو چھاپنے والے کی عقل پہ ماتم کرتا رہ جاتا ہوں. ہر بات چھاپنے کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.